الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا تسارع قوم في اليمين. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلفون. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر قسم کھانے میں ہر ایک سبقت اور جلدی کرے تو قرآن ڈالنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ڈالا تھا. پھر باب قول اللہ تعالی آپ کو پہلے بتایا گیا کہ قرآن ڈالنا اس طریقے پر کہ ایک فریق کو اپنا حق ملے اور دوسرا فریق محروم ہو جائے. یہ ناجائز اور قمار ہے. اور اگر حق متعین ہو جائے تو یہ جائز ہے. ہر ایک کو حق مل گیا اور کوئی بھی مستحق نہیں پھر بھی جائز ہے. جیسے سفر میں بیوی کو لے جانا، جو جس بیوی کا قرآن نکلے تو وہ چلی جائے گی. باب قول اللہ تعالی ان الذین یشترون بعہد اللہ بنقض عہد اللہ. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ ناجائز قسم کھانے میں وعید شدید اور تہدید شدید ہے، سخت وعید ہے. حدثنا اسحاق اخبرنا یزید بن ہارون. بلکہ اکثر جھوٹی قسم پکانے میں دنیا میں مصیبت آتی ہے، جس کا قصہ اور مثال آپ آخری حصے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو سبق آ رہا ہے رات والا سبق، قسامہ جس نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تھی تو ان پر کیا مصیبت آئی، اس کا ذکر جاہلیت کے زمانے میں. وحلف باللہ لقد أعطي بها ما لم يعطه فنزلت إن الذين يشترون إلى آخره. اس کے بعد وقال ابن ابی اوفا بالسند السابق الناجش آکل الربا خائن. ابھی آئے کھڑے ہو جائیں. ناجش پہلے گزرا تھا. الذي يزيد ولا يريد وهو كالشيطان المريد وله العذاب الشديد وجاء فيه الوعيد الشديد. اس کو کہتے ہیں ناجش. ناجش نجس سے اس کو بھی کہتے ہیں جو کھود کھرید کرتا ہے، تجسس میں لگا ہوا ہے، کھود کیا کر رہا ہے، اس کو بھی ناجس کہتے ہیں. یعنی تجسس کرنے والے کو بھی ناجس. یہاں ناجس سے مراد وہی ہے الذی یزید ولا یرید. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ سلیمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان أنزل الله تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إلى قوله عذاب أليم. اگر کوئی کہے ما قبل میں یہ آیا کہ اس کے بارے میں یہ آیا ہے الذي يقول أعطي ولم يعطى، جو کہتا ہے مجھے اتنا ثمن ملا تھا اور نہیں ملا، تو اس میں تعارض نہیں ہے. آیت کریمہ وہاں بھی فٹ ہو سکتی ہے، یہاں بھی فٹ ہو سکتی ہے. نزول کے معنی ایک نزول ہے اور ایک نزول کا مطلب یہ بھی نازل، آیت کی شان نزول میں یہ بھی داخل ہے. یعنی نزلت فی کلیہما
اب هذا اللفظ شامل لکلہما، یا الفاظ دونوں کو شامل ہے، اس کو بھی شامل ہے جو یہاں مذکور ہے، اور اس کو بھی شامل ہے کہ یقول اعطی لی کذا ولم یعطا. تو حدیث پہلے گزر چکی ہے. باب کیف یستحلف، امام مالک اور احناف اور شافعیہ کہتے ہیں کہ قسم کے الفاظ یہ ہونا چاہیے باللہ باللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کی سوا کوئی معبود نہیں. ترجمہ کا مقصد ہے الاستحلاف یکون باللہ تبارک و تعالی لا بالطلاق، قسم بالطلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ قسم کھاؤ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری بیوی پر 3 طلاق. اگرچہ اس قسم کا مطالبہ جائز ہے، لیکن اگر اس قسم سے وہ انکار کرے تو اس کو مجبور نہیں کر سکتے. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، منافقین کہتے ہیں ہم تو اچھی بات کہنا چاہتے ہیں، وتوفیقا، اور صلح کرنا چاہتے ہیں، توفیقا بین الفریقین، دو فریقین میں موافقت. توفیق ہر جگہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں توفیق الہی شامل ہو، تو یہ توفیق الہی مراد نہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، منافقین يحلفون بالله لكم ليرضوكم ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقال بالله وتالله ووالله. لیکن اگر تاکید ہو تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قسم مکرر نہ ہو جائے، ایک کی جگہ 2 قسم نہ ہو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بالأفعال العسر ولا يحلف ولا يحلف ولا يحلف بغير الله، غیر اللہ کی قسم ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مراد اصنام ہے، اولیاء ہے، انبیاء ہے علیہم السلام، ان کی قسم نہیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ حلف بالطلاق نہیں. حدثنا اسماعیل پڑھی. وبه له قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوعا. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوعا. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ترجمۃ الباب کے ساتھ موافقت ہے. ادبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. یہ واللہ محل ترجمۃ الباب ہے، اس لیے مصنف نے وہ الفاظ یہاں اور وہاں دونوں جگہ نقل نہیں کی جو مسلم میں ہے. افلح و ابی ہے، اس لیے کہ ابھی ہے تو پھر تشریح کرنی پڑے گی کہ باپ کی قسم، دوسروں کے باپ کی قسم کا کیا مطلب ہے، اور اس کی تشریح وہاں گزر چکی ہے. باب من اقام البینۃ. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریہ قال ذکرنا، ابھی آ گیا. وہ جب کھڑا ہے تو آپ کون سے آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہیں؟ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، پھر بھی تم بیٹھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم بیٹھ جاؤ.
اقام البینۃ بعد الیمین ہے۔ ترجمہ کا مقصد یہ ہے، ابن ابی لیلہ وغیرہ اور ظاہریہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ اگر قسم کے بعد کسی کو بینہ مل گیا تو بینہ پیش نہیں کر سکتا۔ ہم نے فرماتے ہیں کہ اگر مدعی نے قسم اٹھائی یا مدعی کی قسم کا فیصلہ ہو گیا، پھر مدعی کو بینہ مل گئے تو پھر بینہ کے ساتھ فیصلہ ہوگا، یمین کے ساتھ نہیں۔ یمین ختم ہو گئی۔ یمین کے مقابلے میں شہادت مضبوط ہے، اس لیے کہ یمین اپنے لیے ہے اور شہادت علی الغیر ہے۔ جو شہادت علی الغیر ہو وہ قوی ہے بنسبت یمین کے۔ الیمین لنفسہ یمکن فیہ الاتہام، ممکن ہے اس میں تہمت کہ غلط قسم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یمین ایک آدمی نے کھائی مدعی، اور شہادت دو ہے اور دو اولا ہے ایک سے۔ دو کی تکذیب مشکل ہے، ایک کی تکذیب آسان ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعل بعضکم الحن بحجته من بعض، شاید بعض تم میں سے زیادہ چالاک ہو اپنے حجت من بعض دوسرے کے مقابلے میں۔ معلوم ہوا کہ الحن بحجته میں حجت کا اعتبار ہے۔ حجت ہے بینہ، والاعتبار للحجت والبینہ۔ قال طاووس ابراہیم و شریح البینۃ العادلۃ احق من الیمین الفاجرہ، عدل والے بینہ زیادہ حق ہے یمین کاذبہ کے مقابلے میں۔ تو بینہ کا اعتبار ہے، یمین کا اعتبار نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے فیصلہ کیا بینہ، قاضی نے فیصلہ کیا یمین کے ساتھ، پھر مدعی کو بینہ مل گئے، پھر بینہ کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک بن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن زینب عن ام سلمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تختصمون الیہ، تم فیصلہ اور مقدمہ کیس لاتے ہو میرے پاس، ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، ممکن ہے کہ بعض زیادہ لسان ہے، زیادہ چالاک ہے، خوب بولنے والا ہے، بحجت ہی اپنی حجت کے ساتھ، من بعض بعض سے، تو میں اس کے لیے فیصلہ کروں جو الحن بحجت ہی ہے۔ فمن قضیت له بحق اخیہ، بس جس کے لیے میں نے دوسرے بھائی کے حق کا فیصلہ کیا، مال کا حقدار ایک ہے اور فیصلہ دوسرے کے لیے ہوا، فإنما أقطع له قطعة من النار، یہ اس کے لیے نار کا ٹکڑا ہے، فلا يأخذها، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ ہے، لعل بعضكم ألحن بحجته، الحن کا مطلب لسان، چالاک۔ تو اشکال یہ ہے کہ چالاکی کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ تو بینہ اور یمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحن بحجتہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بحجتہ کا مطلب ببینتہ ہے، بینہ ہے لیکن اس کے بینہ بہت چالاک ہے۔ ایک نے بھی بینہ پیش کیے، دوسرے نے بھی دعویٰ کر کے بینہ پیش کیے، اور ایک کے بینہ چالاک تھے۔ مثلا یہ کہ
یہ چیز ہمارے مدعی کی ہے، ہمارے مدعی نے اس کو فلان سے خریدا اور فلان سے اس کو خریدا، منگل کا دن تھا، منگل ہے نہیں بدھ، آج بدھ ہے مثلا، بدھ کا دن تھا، آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے، کبھی کبھی قطرے پڑتے تھے، مسجد میں بخاری کا سبق ہو رہا تھا، پوری تفصیل اور کیفیت بیان کی، اور دوسری فریق نے جو دعوت کیا تھا دوسرے آدمی نے، اس نے بینہ پیش کیے، بس اتنا کہا کہ ہمارے مدعی نے اس کو فلان سے خریدا، کیفیت اور حالات اور تاریخ وغیرہ کو بیان نہیں کیا۔ قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کیا، جس نے پوری کیفیت بیان کی، تاریخ، حالت، بادل وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ سچا ہے جس نے نہ تاریخ بیان کی، نہ کیفیت بیان کی، نہ بادل کا بیان کیا، نہ یہ بیان کیا کہ بخاری کا سبق ہو رہا تھا۔ جس کے لیے فیصلہ کیا وہ مستحق نہیں، جس کے لیے فیصلہ نہیں کیا وہ مستحق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غیر مستحق لے گا تو وہ قطعۃ من النار کو لے گا۔ تو یہ اشکال دفع ہوا کہ لحان یعنی لسانیت کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا، جواب آ گیا بحجت ہی ہے، حجت ہی کا مطلب بینہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی اور خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک کے لیے فیصلہ کیا تو وہ قطعۃ من النار ہوگا، آخر میں یہ فیصلہ تو کیسے ہوا؟ فیصلہ تو کینسل ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اور وہ فیصلہ مال کا فیصلہ ایک آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، تو تقریر علی الخطا کیسی ہو گئی، غلطی پر کیسے برقرار رکھا؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا چیئرمین کے لیے اور اس مال کا مستحق ہے عبدالحی، اور فیصلہ ہو گیا اب چیئرمین کے لیے، اور چیئرمین کے پاس وہ رقم اور مال پہنچ گیا، تو فرماتے ہیں وہ اس کی لیے قطعۃ النار ہے، تو یہ برقرار کیسے رکھا گیا؟ ہونا چاہیے کہ مال اس سے لے لے اور عبدالحی کو دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی پر تو برقرار نہیں رکھا جاتا، یہاں تو غلطی پر برقرار رکھے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قانون کے موافق ہو تو اس کو تقریر علی الخطا نہیں کہتے۔ مثلا قانون کے مطابق چیئرمین کے لیے فیصلہ ہوا ان کی شہادت کے ساتھ، ان کے دعوے کے ساتھ، ان کے گواہوں کی تعدیل کے بعد، تو یہ فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ فیصلہ اگرچہ عند اللہ صحیح نہیں ہے لیکن قانون کی روشنی میں صحیح، تو هذا ليس تقريرا على الخطأ لأنه خطأ عند الله ولكن ليس بخطأ في القانون، قانون میں خطا نہیں ہے تو اس لیے اس کو برقرار رکھا گیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ یہ مطلب سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو گویا کہ صحت کے دو درجے ہیں، ایک یہ ہے ما یکون صحیحا عند اللہ، وہ بھی صحیح ہے، ایک یہ ہے ما یکون صحیحا فی القانون، اس کو بھی صحیح کہتے ہیں۔
اس کو برقرار اس لیے رکھا گیا۔ تیسرا جواب، تیسرا اشکال یا تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ اگر شہادت کاذبہ کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فیصلہ نافذ ہے ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور صاحبین کی نزدیک، ائمہ ثلاثہ کی نزدیک وہ ظاہراً نافذ ہے باطناً نافذ نہیں۔ لیکن یہ اختلاف کہ نافذ ہے ظاہراً اور باطناً دونوں یا صرف ظاہراً، یہ عقود اور فسوق میں ہے۔ عقود جیسے عقد نکاح، عقود جیسے عقد بیع، فسوق جیسے طلاق وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نکاح اور طلاق وغیرہ میں اگر قاضی نے فیصلہ کیا شہادت کاذبہ کے ساتھ اور قاضی کو شہادت کاذبہ کا علم نہیں ہے، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ قاضی کو علم نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کے ساتھ فیصلہ ہے، یمین کے ساتھ فیصلہ نہیں۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اموال میں نہیں، عقود اور فسوق میں ہے، مال میں نہیں ہے، جیسے یہاں مال کا ذکر ہے۔ اگر مال میں ہو تو بالاتفاق وہ باطناً نافذ نہیں ہے، غیر مستحق کے لیے مال کا لینا جائز نہیں ہے، جیسے میں نے چیئرمین اور عبدالحی کی مثال پیش کی۔ اب جب یہ بات ہے تو اختلاف اس میں ہے کہ عقود اور فسوق میں قضائے قاضی ظاہراً اور باطناً نافذ ہے عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ بعض نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا کہ قضاء ظاہراً نافذ ہے، باطناً عند اللہ نافذ نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے کسی عورت پر دعویٰ کیا اور وہ عورت ذات الزوج نہیں ہے، ذات الزوج ہو تو پھر اس پر دعویٰ صحیح نہیں۔ ایک اس پر دعویٰ کیا کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور نکاح نہیں ہوا، شاہدی شہادت کاذبہ کے ساتھ ثابت کیا کہ نکاح ہوا، قاضی نے فیصلہ کیا کہ نکاح ہے، تو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے کیا اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ اب اس بیوی کے ساتھ میلاپ شروع کرے یا نہیں، اس کے ساتھ جماع اور ہم بستری کرے؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک لا یجوز، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یجوز۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا تو پھر عورت نے کہا حضرت نکاح اس کے ساتھ میرا نہیں ہوا، نکاح کو باندھ لے، نکاح منعقد کرے۔ تو حضرت علی نے کہا شاہدہ کے زوجہ کے، آپ کے گواہوں نے نکاح کر دیا، یعنی گواہی پیش ہوئی تو یہ گواہی نکاح کی گواہی کی طرح ہے، اور حضرت علی کا فیصلہ کہ یہ تیری بیوی ہے یہ بمنزلہ عقد النکاح بن گیا، اگرچہ اس کا حوالہ احادیث میں نہیں ملتا کہ کہاں ہے شاہدہ کے زوجہ کے۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر دوسری دلیل کے نکاح طلاق وغیرہ میں قضائے قاضی ظاہراً اور باطناً نافذ ہے، اس کی دلیل لعان ہے۔ دیکھو لعان میں بیوی کہتی ہے میں نے زنا نہیں کیا، اور شوہر کہتا ہے تم نے زنا کیا، تو اس میں احدہما کاذب بالیقین ہے، احدہما کاذب بالیقین ہے،
اور جب احدہما کاذب بالیقین ہے تو یا حد زنا ہونا چاہیے اگر بیوی جھوٹی ہے، حد قذف ہونا چاہیے اگر شوہر جھوٹا ہے. لیکن جب قاضی لعان کا فیصلہ کرے، تفریق کا فیصلہ کرے، تو قاضی کی تفریق کے فیصلے نے احدہما کی کذب کو، ایک کی کذب کو کالعدم کر دیا. وہ کذب کالعدم ہو گیا، یعنی حد زنا بھی چلی گئی اور حد قذف بھی ختم ہو گئی. تو جیسے لعان میں قضائے قاضی نے احدہما کی کذب کو کالعدم کر دیا، اسی طرح اگر قاضی نے نکاح کا حکم دیا اور نکاح نہیں ہوا، قاضی نے طلاق کا حکم دیا اور طلاق نہیں ہوئی، تو اس صورت میں بھی قاضی کے فیصلے نے شہداء گواہوں کی کذب کو کالعدم کر دیا. گواہوں کا کذب کالعدم ہوا اور تفریق ہو گئی اگر طلاق کے لیے ہو، اور نکاح ہو گیا اگر نکاح کا فیصلہ ہو. یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المدبر کو حکم دیا، واحناف کے نزدیک قضائے قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا نے مدبر کی تدبیر کو کالعدم کر دیا اور بیع ہو گئی. اسی طرح یہاں قاضی کی قضا نے شہادت کاذبہ کو ان کے کذب کو کالعدم کر دیا اور نکاح ہو گیا. تو یہ 3 مباحث اس میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی پر برقرار نہیں رکھا جاتا، یہاں رکھے گئے. یہ مسئلہ. ایک مسئلہ یہ بتایا کیا کہ چالاکی اور لسانی کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں لسانی کا کیا مطلب. اور تیسرا یہ ہے کہ قضائے قاضی ظاہراً اور باطناً نافذ ہے یا صرف ظاہراً نافذ ہے. تو ابو حنیفہ کی نزدیک ظاہراً اور باطناً دونوں نافذ ہے. ابو حنیفہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ظاہراً نافذ ہو اور باطناً نافذ نہ ہو تو پھر قضائے قاضی کا مقصد جھگڑا ختم کرنا ہے اور یہاں تو مزید جھگڑا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ جب یہ بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ نکاح ثابت ہے، تو بیوی کہے گی نہیں ظاہراً ہے باطناً نہیں، اس لیے وہ دھکا دے گی اور یہ اس کو پکڑے گا. تو پوری رات خراٹے ہوتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، خرابی ہوگی. اور اگر وہ کہے چلو گناہ تمہاری اوپر ہے، گناہ تو ہے یقیناً، یہ مطلب نہیں ہے کہ شہادت کاذبہ کی وجہ سے آخرت کا عذاب ختم ہو گیا. تو بیوی کہے چلو تمہاری اوپر گناہ ہے جو کچھ ہوگا، لیکن اب میں تیری بیوی بن گئی ہوں. تو اس لیے قضا ظاہراً اور باطناً نافذ ہے تاکہ قضا کی برکت سے جھگڑا ختم ہو، ورنہ جھگڑا ہوگا دن رات. جیسے وہ گھر آئے گا تو یہ کہے گی دروازہ بند، تم وہ چلے جاؤ اس لیے کہ تم میرے شوہر نہیں ہو. باطناً وہ کہے گا چلو میں دیوار بنا کر آ جاؤں گا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، قاضی نے کہا ہے، تو جھگڑا ہو. اور ابو حنیفہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر قضا ظاہراً اور باطناً نافذ نہ ہو تو یہ ظاہر میں ایک کی بیوی ہو جائے گی اور باطن میں دوسری کی بیوی. اگر ظاہراً اس کی بیوی ہے اور وہ کہے گی اس کے ساتھ تو میرا نکاح نہیں ہے اس لیے میں فلاں کے ساتھ نکاح کر لوں چپکے سے، تو یہ تو اس کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر وہ کہے باطناً اس کی بیوی ہو ظاہراً اس کی بیوی تو پھر تو کام خراب ہو جائے. بہرحال پھر بھی فتویٰ صاحبین کے طور پر دیا ہے.
یہ حدیث پہلی مرتبہ یہاں آئی اور اس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی، تب پڑھی باب ما قبل باب میں ایک حدیث رہی ہاں وہ تو میں نے پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھی۔ سند آدھا ہو گیا پھر وہ آیا تو حدیث رہ گئی۔ ہاں وہ تو حدیث گزر گئی تھی، اس لیے وہ حدیث گزر گئی تھی، میں نے یہ کہا سند اس لیے پڑھی گئی اور درمیان میں چھوڑ کے متن ہو گیا۔ باب من امر بانجاز الوعد وفعله الحسن وذكر اسماعيل انه كان صادق الوعد وقضى ابن اشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال وعدني فوفاني قال ابو عبد الله ورأيت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث ابن اشوع وبه لين قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت انه امركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانة قال وهذه صفة نبي۔ ان لوگوں کا مذہب جو حکم دیتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے شہادت میں وعدہ کیسے آ گیا، ابواب الشہادت، جواب یہ ہے کہ مصنف نزدیک الوعد کا شہادت ہے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے، یہ اس طرح ہے کہ شہادت علی نفسی، اپنے اوپر گواہی دیتا ہے، جیسے شہادت واجب القبول ہے، اسی طرح وعدہ بھی مصنف کے نزدیک واجب الوفا ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ وعدہ واجب الوفا نہیں، مندوب الوفا ہے۔ ہاں بعض مرتبہ فقہا کہتے ہیں کہ وعدہ لازم ہوتا ہے جب تعلیق کی شکل میں ہو، جیسے بیع الوفا میں، بیع الوفا میں وعدہ واجب الوفا ہے۔ مثلا بیع الوفا یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کتاب خریدی، لیکن 2 مہینے کے بعد آپ ثمن واپس کریں اور میں کتاب واپس کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں بیع الوفا کی بیع تو ہو گئی لیکن اس میں وعدہ ہے کہ واپس ہو جائے، یہ بیع الوفا ہے اور اس کے اندر تعلیق ہے اور اس میں وعدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام مالک کے نزدیک بھی وعدہ لازم ہے کہ پورا ہو جائے، جیسے قرض وغیرہ میں، تو اگر کسی پر قرض ہے تو وقت معین سے پہلے نہیں مان سکتے۔ وفعلہ الحسن، اور حسن بصری نے یہ کیا ہے، یعنی وعدے کو لازم کہا، یا فعلہ الحسن، بہترین فعل، اس کا وعدہ واجب الوفا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کیا، ذکر اسماعیل انہ کان صادق الوعد، اس لیے صادق الوعد ہونا یہ مسلمان کی علامت ہے۔ اذا وعد وفا۔ اور منافق کی علامت بتلائی گئی تھی، وعدہ کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ ابن اشوع نے وعدے کے ساتھ فیصلہ فرمایا، سعید ابن عمر ابن اشوع، اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا واجب بتایا۔ ہاں اگر وعدہ کرے اور پھر کوئی عارض ہو، کوئی رکاوٹ ہو اور پورا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اذا وعد الرجل اخاه فمن نیته ان یفی له ثم لم یفی له ولم یجئ للمیعاد فلا اثم علیہ، پھر اس پر گناہ نہیں۔ اور اگر وعدہ کیا اور شروع سے نیت ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا اور پھر وعدے کو پورا نہیں کیا تو یہ
اچھی بات نہیں، غلط ہے. ذکر ذلك عن سمرة وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وذكر سحرا له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کا ذکر کیا. سحر خسر کو بھی کہتے ہیں، سحر داماد کو بھی کہتے ہیں. داماد کے لیے خاص لفظ ہے خاتم. قال وعدنی فوفانی. ابو العاص نے رضی اللہ عنہ وعدے کو پورا کیا کہ حضرت زینب کو میں بھیجوں گا. قال ابو عبد اللہ ورأيت اسحاق بن ابراہیم یحتج بحدیث ابن اشوا، یعنی یحتج یستدل بوجوب وفاء الوعد. وعدے کو پورا کرنا لازم جب تعلیق کی شکل میں ہو تو فقہا بھی لکھتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر تعلیق نہ ہو تو پھر مستحب ہے. حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ. ان عبد اللہ بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفیان ان هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي. یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. جب وعدہ تعلیق کی شکل میں ہو تو واجب الوفا ہے، اس لیے کہ وہ یمین کی طرح ہے. یعنی وہ اس طرح ہو گیا جیسے کوئی یہ کہے ان دخلت الدار فانت حر. تو جیسے ان دخلت الدار پر انت حر مرتب ہے، پکی بات ہے. اسی طرح اگر تعلیق کی شکل میں یہ کہے مثلا ان جاء رمضان فانت ترد الثمن وانا ارد المبيع، تو یہ بھی اسی طرح ہو گیا جیسے ان دخلت الدار فانت حر. جیسے دخلت الدار پر حر مرتب ہے، اسی طرح اگر تم نے ثمن واپس کیا تو میں وبیع واپس کروں گا. ثمن کی واپسی پر مبیع کی واپسی بھی مرتب ہوگی، جس کو بیع الوفا کہتے ہیں. یہ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعیل ابن جعفر عن ابي سهيل نافع بن مالك بن عامر عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آیت المنافق ثلاث. ایک روایت میں ہے آیات المنافق ثلاث، کیونکہ ثلاث آیا ہے اس لیے آیات آ گیا. اور اس روایت میں یا دوسری جگہ پر آیت المفرد ہے. آپ کو بتایا تھا کہ مفرد کیوں ہے، اس لیے کہ یہ تین ہے لیکن حقیقت میں ایک ہے. آیت المنافق واحدۃ ایک ہے لیکن ایک کی تین قسمیں ہیں. یعنی آیت المنافق الخیانت، یہ خیانت کی تین قسمیں ہیں. خیانت فی القول اذا حدث کذب، خیانت فی الفعل اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھے تو خان صاحب بن جاتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ خیانت فی القلب والنیت ہے، اس کی نیت خراب ہے. وعدہ کرتا ہے لیکن دل میں چور بیٹھا ہوا ہے، تو خیانت کی تین قسمیں ہو گئی لیکن خیانت ایک ہے. تو اس لیے آیت المنافق ثلاث ہے لیکن حقیقت میں ایک ہے. آیت المنافق واحدۃ تنقسم الی ثلاث، پھر یوں ہو جائے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام عن ابن جریج حدثنا عن دینان عن محمد بن علی عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما مات النبي صلی اللہ علیہ وسلم جاء ابا بکر مال من البحر من قبل العلاء بن حضرمی
قال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو ما مثله قبله عزة قبله عنده. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا. تو حدیث پہلے گزر چکی ہے اور ابو بکر صدیق نے وعدے کو پورا کیا. معلوم ہوا کہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور حدیث 2-3 مرتبہ گزر 1500 درہم دے دی. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس. افطس تو کہتے جس کی نہ چپکی ہوئی ہو نیچے کی طرف. عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة يعني أهل كوفي کے پاس حیرہ ہے. أي الأجلين قضى موسى عليه السلام. قلت لا أدري. معلوم نہ ہو تو لا أدري کہنا چاہیے. کیا یہ کہنا چاہیے دیکھ کر بتا دوں. حتى أقدم على حبر العربي. حبر العربي حبر کہتے ہیں عالم باعمل ہو. عالم اچھی سیرت اچھی اخلاق والے. عالم باعمل با اخلاق. یہ ترجمہ ہو گیا حبر کا. حبر حبر فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأكذبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو باب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کی شہادت ایک دوسرے کے لیے قبول ہے یا نہیں ہے. احناف کی نزدیک قبول ہے اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک قبول نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ کے ساتھ مصنف بھی ہیں کہ قبول نہیں. احناف کہتے ہیں قبول ہے. ایک عقلی دلیل ہے اور نقلی دلیل ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ اکثر غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں تو اگر ان کی شہادت ایک دوسرے کے اوپر یا ایک دوسرے کے لیے قبول نہ ہو تو ان کے معاملات کیسے چلیں گے. اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور شہادت قبول نہیں ہے تو کیا فرشتے آئیں گے ان کی شہادت کے لیے. اور نقلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم یہودیین 2 یہودیوں کو رجم کیا تھا بشہادت 4 منہم. یہود نے گواہی دی تھی ان کی گواہی قبول. ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاز شہادت اہل کتاب بعضهم علی بعض پر گواہی دیتے ہیں. اس کی سند اگرچہ ایک راوی ضعیف ہے لیکن تائید موجود ہے. اور شریح نے عمر بن عبدالعزیز نے زہری نے اس کو جائز کہا ہے اور مصنف ائمہ ثلاثہ کی نزدیک اس کو ناجائز کہتے ہیں. اور ترجمۃ الباب میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت اور بغض رکھا ہے تو پھر کیسے ان کی شہادت ایک دوسرے کے لیے قبول ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ بغض ان میں اور عداوت مذہباً ہے لا معاملتاً. معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم مذہب میں جب مذہب پر چلتے ہیں تو پھر بغض ہے. اس کو بعد میں بیان کریں. محمد بشر